حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ شوال سے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی اللہ نے حج کے وقت کو اور مہینوں کو اللہ نے بیان کیا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مخصوص مہینے۔ فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس پر حج فرض ہو جائے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو وہ کوئی گناہ نہ کرے حج کے دوران، زبان سے بیہودہ گفتگو نہ کرے، جنسی خواہشات کی بات نہ کرے، اللہ کی کوئی بیہودہ گفتگو اور بے حیائی کی بات نہ کرے، اور اسی طرح ولا فسوق، کوئی فسوق یعنی فسق نہ کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کی نافرمانی تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے، لیکن حج کے دوران کچھ پابندی بڑھ جاتی ہے احرام کی حالت میں۔ اور شریعت مطہرہ میں آپ دیکھیے، احرام ہی ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بہت زیادہ پابندی ہے۔ عام حالات میں آپ عطر لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ احرام باندھے ہوئے عطر نہیں لگا سکتے۔ خوشبو کا صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سر نہیں ڈھانپ سکتے، ٹوپی وغیرہ نہیں لگا سکتے، مرد حضرات سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ وضو بنائیں، سلی ہوئی توال سے آپ چہرہ نہیں دھو سکتے، غسل کی توال کا استعمال نہیں کر سکتے۔ احرام کے جو کپڑے ہیں وہی استعمال کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ شوز نہیں پہن سکتے، حج کے احرام کے دوران ٹخنا نظر آنا ضروری ہے، چپل ایسی پہننا ضروری ہے جس میں ٹخنا آپ کا نظر آئے۔ آپ سو رہے ہیں، سخت سردی اگر ہے تو بھی آپ بیڈ شیٹ وغیرہ استعمال نہیں کریں، سر کھلا رہنا، سر ڈھانپیں گے تو آپ پھر اس کا کفارہ دینا پڑے۔ تو احرام کی حالت میں بہت زیادہ ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہ کرے حج کے دوران، ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ اس کا ذکر کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ؟ حج اور جھگڑے کا کیا تعلق؟ کیونکہ جہاں پر زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے، مختلف قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، سفر کے دوران کسی سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے چاہے آپ کتنے بھی غصے میں ہو جھگڑا نہیں کر سکتے، حج آپ کا ضائع ہو جائے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے، وہاں پر بالکل صبر کا مظاہرہ کرنا، ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، چاہے آپ کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو اس کو برداشت کرنا، یہ آزمائی چاہیے۔ تو حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی 5واں رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان، دین اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا جو ستون ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزے، 5واں رکن ہے حج بیت اللہ۔ نماز روزانہ آپ پر فرض، ہم سب پر فرض، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزے رمضان کے روزے سال میں صرف 30 دن رمضان کے روزے رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت عاقل و بالغ مسلمان پر۔ چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں، بعض لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی حج کرائے تو وہ حج نفل ہوگا، جب وہ بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے اور ان کے پاس پیسہ آئے گا، صاحب استطاعت ہوں گے، تو اب ان پر حج فرض۔ تو حج بیت اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، بادشاہ کا کوئی محل نہیں بنا، پہلی عمارت، پہلا جو کنسٹرکشن ہوا ہے دنیا اس کا ہوا بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہاں ہے؟ وہ مکے میں ہے۔ مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکتوں والا گھر ہے۔ برکت کا کیا عالم ہے؟ جو وہاں ایک نماز ادا کرے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک روزہ رکھے گا 1,00,000 روزوں کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ خیرات کرے گا 1,00,000 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب، ایک آدمی کو کھانا کھلائے گا تو 1,00,000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب، ایک قرآن ختم کرے گا تو 1,00,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ اب اندازہ لگائیے بیت اللہ کی شان کیا ہے۔ بیت اللہ کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو تعمیر کیا، سب سے پہلے فرشتے اس کو تعمیر کیا، اور اس کی جو تعمیر ہے تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ 22 مرتبہ کعبہ تعمیر، مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اور اس کعبے کے بالکل مقابل 7ویں آسمان پر اور ایک کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، والبیت المعمور، قسم ہے اس گھر کی جو 7 آسمان کے اوپر آباد ہے فرشتوں کے طواف کے ذریعے۔ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس کعبے کا بھی طواف کرتے ہیں فرشتے، انبیاء کرام طواف کی۔ اور پھر طوفان نوح میں اس کی دیواریں جب گر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا، زمان آیا، اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم کعبہ تعمیر۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے۔ اب آپ دیکھیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ انجینئرنگ کا فن بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کہیں یونیورسٹی یا کالج میں پڑھے ہیں کعبہ یعنی عمارت تعمیر کیسے کرنا ہے، تو معلوم یہ ہوا انبیاء کا علم عطائی ہوتا ہے، ان کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا حکم آ کہ اے ابراہیم اے اسماعیل آپ دونوں اللہ کا گھر تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام اللہ کس سے لے رہا ہے؟ اس بندے سے لے رہا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، جو ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے دادا ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر بنے، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، اور لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغمبر کو بھیجا، وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، ایک نبی لیکن تمام انبیاء سے افضل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو عزیزان گرامی کعبۃ اللہ کی بڑی تاریخ ہوئی۔ جب کعبہ تعمیر ہوا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آپ کعبہ تعمیر کرتے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جب آپ کو اونچائی پر جانا ہے اور ایک پتھر رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیبل وغیرہ استعمال نہیں کیا، وہ پتھر خود اونچا ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، جب آپ نیچے آنا چاہتے ہیں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جنتی پتھر ہے، جنت سے 2 پتھر آئے، ایک حجر اسود ہے، حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں، یہ حضور کی سنت بھی ہے، جو لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو جذب کر لیتے۔ حجر اسود، اسود کے معنی کالا، لیکن یہ جب پتھر لایا گیا تھا تو وائٹ تھا، اس صبح لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ سیاہ ہو گیا، اور جو اس کو چومے گا قیامت کے دن یہ پتھر اس کے ہاتھ میں گواہ ہے۔ اب آپ دیکھیے پتھر نہیں، پتھر کو چوم رہے ہیں، ماربل ہے اس کو نہیں چومتے ہیں، کوئی قیمتی پتھر ہے، ہیرے جواہرات کو نہیں چوم رہے ہیں، حجر اسود کو کیوں؟
सोचने की बात है।